نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم. قال اللہ تعالی ربی زدنی علما. قرآن پاک میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا، یہ دعا کرنے کا حکم فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. مختصر عرض کرنا ہے، 2-3 بنیادی نکتے اگر سمجھ میں آ گئے تو انشاءاللہ جتنے لوگ اس چراغ راہ کے سفر میں سال بھر سے شامل ہیں انشاءاللہ ان کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہو جائے گی، اور جو نئے شامل ہو رہے ہیں ان کو بھی زاویہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں کس نیت سے، کس زاویے سے سفر پہ چلنا ہے. پہلا ایک نکتہ علم کی اہمیت، کہ اللہ پاک نے یہاں یہ نہیں فرمایا کسی حد، یعنی علم کی کوئی حد نہیں باندھی. اللہ پاک خود علیم ہے اور اللہ پاک کا علم لا متناہی ہے، اور جو علم آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ دراصل اس پہ کچھ حصہ تو قرآن و حدیث کا ڈائریکٹ ہے، اور جو ہم وہاں بھی پڑھیں گے دراصل وہ حقیقتاً میں ہماری رہنمائی ہے اس علم حقیقی کی طرف، اس عالم حقیقت کی طرف، اس علم حقیقی کی طرف جو ہمیں خالق کائنات تک پہنچاتا ہے. تو یہ معمولی چیز نہیں. تھوڑا میرا جملہ مشکل ضرور ہے، مگر یہاں ہم نیت صحیح کر لیں کہ ہم یہ اس سفر پہ کیوں چل رہے ہیں. اس سفر، یہ چراغ راہ، چراغ جو ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے، خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو روشنی بھی پرووائڈ کرتا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم خود بھی ایسا، اللہ پاک ہمیں ایسا علم کا چراغ بنا دے جس سے ہم خود بھی جس کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی وہ فائدہ پہنچائے. اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی کر بیٹھیں اور ہماری مثال وہ چراغ تلے اندھیرا ہو جائے، کہ ہم نے اگر نیت صحیح نہیں تھی، ارادہ صحیح نہیں تھا، فہم صحیح نہیں تھا کہ ہم کیوں یہ علم حاصل کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ ظاہری علم تو ہمیں آ جائے مگر چراغ تلے اندھیرے. اس کا کیا معنی ہو گئے کہ یعنی ہمیں معلومات تو آ گئی مگر وہ اگر ہماری زندگی میں حقیقتاً عمل میں نہیں آئی تو وہ محض معلومات رہ گئی، علم نہیں ہوا. علم کا مقصد کیا ہے؟ علم کا مقصد کیا ہے؟ حقیقی علم کا مقصد، آج افسوس سے میں کہتا ہوں کہ آج ہم نے علم کا مقصد یہ بنا دیا کہ ہمیں فلاں ڈگری مل جائے گی، فلاں ڈگری مل جائے گی، وفاق کی سند مل جائے گی، اس کی سند مل جائے گی. تو یہ سندوں سے کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے عشق کے لیے علم حاصل کرتے ہیں ان کو کسی دنیاوی سند کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو تو اگر سند چاہیے، قبولیت کی سند چاہیے تو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہیے، قبولیت کی سند چاہیے تو دربار الہی سے چاہیے. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کا علم مقبول ہو گیا تو آپ پھر کسی اور سند کی ضرورت ہی نہیں. اور وہاں مقبول نہیں ہوا چاہے ہزاروں سندیں مل جائیں، کوئی فائدہ نہیں. اگر کوئی سند دے دے کہ فلانا عطر، فلانا کلون، فلانا پرفیوم بہت زبردست ہے، سند کے سے زیادہ اگر آپ کو وہ پرفیوم مل جائے اور آپ لگا دیں اور آپ سے وہ خوشبو جاری ہو جائے تو آپ کو پھر اس خوشبو کی کوئی سند کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جو میں نے پرفیوم خریدا ہے، جو کلون خریدا ہے، جو عطر خریدا ہے، واٹس ایور، وہ اتنا زبردست ہے. دیکھیں یہ لکھ کے یہ کمپنی نے لکھ کے دیا اتنی زبردست، اتنے لوگوں کو پسند آیا. یہ وہ نہیں، خوشبو خود بولتی ہے. خوشبو جب آپ نے لگا، یہ علم بھی ایک خوشبو ہے.
یہ علم بھی ایک خوشبو ہے جس کو یہ اللہ پاک جو اس علم میں رنگ جاتا ہے نا، صبغۃ اللہ، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ علم کیا ہے؟ یہ وہ اللہ کا رنگ ہے، اللہ علیم ہے نا، تو یہ بھی اللہ کی صفات کا ایک رنگ ہے، اور یہ وہ رنگ ہے جس کے ذریعے انسان مالک کائنات تک پہنچتا ہے۔ تبھی تو لامتناہی علم حاصل کرنے کی دعا ہم مانگ رہے ہیں، اللہ ربی زدنی علما، کوئی حد نہیں ہے، اللہ نے کوئی علم کی حد نہیں، اپنے قرب کی کوئی حد نہیں رکھی، اپنے تقرب کے علم کی کوئی حد نہیں رکھی۔ قرآن میں اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ کل یومن ہو فی شان، اللہ پاک جس کا مفہوم ہے اللہ پاک کی ہر دن ایک الگ شان کا اللہ پاک اظہار فرماتے ہیں، یعنی اللہ پاک کی معرفت ہر دن، معرفت حاصل کرنے والوں کے لیے ہر دن ایک نیا دن ہے، اضافی معرفت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ پاک کی معرفت کا آج میں نے 10% حاصل کر دیا، 20% حاصل کر دیا، نہیں، اول تو اللہ پاک کی معرفت ہے ہی لامتناہی، اور پھر اللہ پاک کی یہ نہ صرف لامتناہی ہے مگر اس لامتناہی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ضرورت کیا ہے کہ علم الہی جو حقیقی تقرب علم الہی ہے، اس کی تو اس طالب کو بھی بس اس سفر میں ایسا ہی روانہ ہونا ہے کہ ہر روز اللہ کی ایک نئی شان ہے۔ اگر میں نے کچھ جان لیا تھا تو پہلے بھی بہت کیا کہتے ہیں لامتناہی رہ گیا تھا، مگر اب تو دوسرے دن اور بھی کچھ اضافہ ہو گیا۔ تو اصل مقصد دیکھیں، یہاں میں 2-3 باتیں بس عرض کرتا ہوں، ذرا غور سے سن لیں کہ اللہ پاک جب قرآن میں کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو یہ حکم ہو گیا نا کہ ایمان والا تو ہوگا ہی وہ جو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے۔ اور یہ جو علم، آپ اس پہ گھبرائے نہیں کہ جی ہم نے تو دراسات کا وہ کیا کہتے ہیں باقاعدہ عالمہ کا 6 سال کا کورس نہیں کیا، کوئی 20 سال کا کورس نہیں کیا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کوئی 50 سال میں بھی یہ کورسز کر کے عالمہ نہیں بنتا، اور کوئی 5 منٹ میں بھی بن جاتا ہے۔ اصل اس علم کا مقصد کیا ہے؟ نسبت الہی، قرب الہی۔ جتنے اخلاص کے ساتھ، عمل کے ساتھ ہم اس علم کو حاصل کریں گے، یہ آپ نہ سوچئے گا کہ بھئی وہ اصل بات تو یہ تھی میں 6 سال پڑھتی تو ہی کچھ ملتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آپ کے بقدر آپ کے اخلاص کے آپ کو اس علم کا نور ملے گا۔ اللہ پاک کے قرآن پاک کے ایک ایک حرف میں اتنا نور ہے کہ لامتناہی علم کے سمندر ہے، ایک حرف کے۔ پورا قرآن نہیں کہہ رہا، میں قرآن کی آیت نہیں کہہ رہا، ایک لفظ نہیں کہہ رہا، ایک ایک حرف کہہ رہا ہوں۔ لامتناہی علوم ہے، تو جس کو اس ایک کا بھی اگر حقیقت میں علم مل گیا تو آپ جیسے اللہ پاک کے ان علوموں کی ایک لینتھ بھی ہے اور ڈیپتھ بھی ہے، یعنی گہرائی بھی ہے، لمبائی بھی ہے۔ ہم صرف عام طور پہ لمبائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، گہرائی لامتناہی ہے، لامتناہی ہے۔ تو یہ جو 2 سال کا کورس ہے، یہ اصل کا یہ کورس نہیں ہے، یہ اصل تو علم تو مسلمان نے تو ساری زندگی علم میں حاصل کرنا ہے، مگر علم حقیقت، علم کون ہے، عالم کون ہے، علم عالم یا علماء ربانین، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم بھی ہے، پھر قدر اپنے علم پہ عمل بھی ہے، اور عمل میں اخلاص بھی ہے۔ یہ 3 چیزیں تو ہم نے یہ تینوں کرنی۔ آپ یہ پھر فکر نہ کریں کہ بھئی ہم تو عالمہ تھوڑی بن رہی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر جو آپ یہاں سیکھ رہے ہیں، اور یہ اتنا پیارا کورس ہے، اللہ کے فضل سے اتنا پیارا کورس ہے کہ اس پہ اگر آپ وہ کر لیں گے اس پورے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس نیت سے کہ میری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم یا تو صرف علمی مسلمان بننا چاہتے ہیں یا زبانی مسلمان بننا چاہتے ہیں، مگر عملی مسلمان نہیں بننا چاہتے۔ عملی مسلمان کے لیے 2 چیزیں ضرورت ہے، ایک ظاہر اور باطن۔ ایک مثال کے طور پہ ایک آدمی کا ظاہر بھی صحیح ہو جائے، اس کے ظاہری ایٹیٹیوڈز، اخلاق، اعمال بھی صحیح ہو جائے، اور اس کا باطن بھی صحیح ہو جائے، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔
اس کا باطن بھی صحیح ہو جائے، یعنی ہر عمل اخلاص سے کرے۔ اگر کسی سے بات کرنی ہے تو صرف اخلاقی الفاظ نہ ہو، مگر دل سے بھی سامنے والے کے لیے ایک لحاظ، مربت، اخلاق ہو، اخلاص ہو۔ تو یہ تینوں چیزیں جب مل جاتی ہیں نا، تب جا کے آدمی صحیح معنوں میں یعنی علماء ربانین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جب واقعی انسان اپنے اس علم پہ عمل کرتا ہے، پھر اپنے اس میں خصوصی عرض کرتا ہوں اپنے نفوس کی صفائی کروائیے، کسی اللہ والے کے پاس جا کے اپنے نفوس کا ساتھ ساتھ تزکیہ کروائیں کہ دل جتنا صاف ہوگا اتنا زیادہ یہ علم آپ کے اندر سرایت کرے گا، کیونکہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہو انشاءاللہ یہ معرفت الہی تک کا علم ہے آپ کے، یہ کوئی مذاق چھوٹی چیز نہیں ہے، مگر جتنا اس میں ڈوب کے اور صرف ایک مقصد کے مجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے، بس اتنی سی بات آ جائے کہ صرف مجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے، یہ نقطہ ہمارے دل میں ہوگا کہ اس وجہ سے ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ کورس ہم کر رہے ہیں، اور اس کو جتنا جتنا سیکھتے جائیں آپ، وہ مہربانی کر کے اپنے گھر میں اس کو امپلیمنٹ کیجئے، گھر میں امپلیمنٹ کیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ۔ آپ کے اس علم کے آنے کے ساتھ زندگی میں تبدیلی آئے گی، آپ کے رویوں میں تبدیلی آنی چاہیے، آپ کی سوچ میں، سوچ نگیٹو کی بجائے پازیٹیو ہونی چاہیے، سوچ میں مثبت پناہ آنا چاہیے۔ اللہ جب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو اس کے کیا معنی ہیں؟ یعنی انسان کو، مسلمان کو سوچ کا زاویہ دیا جا رہا ہے۔ تو جو بھی یہ علم آپ حاصل کریں تو اس کو یہ مت سمجھیے کہ بس ہاں اب امتحان آئے گا، ٹیسٹ آئے گا، اس کو پاس کرنا ہے، نہیں۔ اصل امتحان ٹیسٹ کیا ہے کہ اس چیز کو ہم حقیقتاً اپنے ظاہر میں اور اپنے باطن کے اندر عمل میں لے آئیں، تب بات بنے گی، تب بات بنے گی، اس کے علاوہ بات بنے گی نہیں۔ تو اس نیت سے یہ فقیر بہت دعا گو ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوب سب کو، اور یہ جو سارے کورس جو عالمہ جو ہماری باجی کی سرپرستی میں سب بچیاں جو عالمات کروا بھی رہی ہیں، ان کو بھی یہی عرض ہے، اس نیت سے آپ کرائیں، یہ نہیں کہ ہم کسی اور کو کیا سکھا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اخلاص سے یہ سکھایا تو آپ کے سکھانے پہ اللہ پاک آپ کو اپنے اس علم کی معرفت عطا فرمائیں گے۔ یہ بات وقت نہیں ہے، لمبی ہو جاتی ہے، مگر انشاءاللہ یہاں جو بھی اس میں کاوش کرے، پڑھنے میں، پڑھانے میں، بالکل اچھی طرح سمجھ لے کہ مجھے پڑھانے سے معرفت الہی ملے گی، پڑھنے والا کہہ رہا ہے پڑھنے سے معرفت الہی ملے گی، کیونکہ جب پڑھانے والا بھی پھر اس چیز کو اپنے ظاہر اور باطن، یعنی زور کس پہ، باطن بھی اپنا ہوشیار رکھ کے ان چیزوں کو اپنے باطن میں بھی عمل میں لائے گا۔ کوشش کرنی ہم نے کہ ہمارا باطن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن جیسا بن جائے۔ ظاہر تو ہم کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ہم تو نہیں بنا سکتے نہ ظاہر نہ باطن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل، نہیں کر سکتے، کمزور ہے، مگر کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ہم ظاہر میں تو پھر کوشش کر لیتے، باطن میں کوشش نہیں کرتے۔ تو اس نیت سے آپ پڑھانے والے بھی اور پڑھنے والے بھی کہ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن میں نور علم الہی جاری فرما دے، سنتوں کا نور جاری فرما دے، حقیقت نصیب فرما دے، اور اس جو علم ہم اس 2 سال میں حاصل کریں گے، اللہ اس کے ذریعے تو ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے، محبوبین میں سے بنا دے، ہمیں اپنا آپ عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، واقع کہتے ہیں آمین الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یہ جو کورس شروع ہو رہا، اللہ اس کو اپنے دربار عالی میں قبول فرما، دربار رسالت میں قبول فرما، اس کے ذریعے یا اللہ پڑھنے والے، پڑھانے والے، کروانے والے، منتظمین جو متعاون کر رہے ہیں، یار ان سب کو یا اللہ اپنا مقربین بنا، محبوبین میں سے بنا، صدیقین میں سے بنا، صالحین میں سے بنا۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، کل عالم میں یا اللہ اس ادارے کا فیض جاری اور ساری فرما۔ اللہ ہماری زبیدہ باری کی عمر میں برکت نصیب فرما، صحت عطا فرما، ان کے جان میں، مال میں، اولاد میں، نسلوں میں اللہ خوب خیر و برکت نصیب فرما، قرآن اور حدیث کا نور تا قیامت ان کی نسلوں میں جاری اور ساری فرما۔ اللہ ان کی اور جتنے یہاں پڑھنے پڑھانے والے ہیں سب کے یا اللہ
جان مال عزت آبرو حدود و اولادوں کی حفاظت فرما، جان مال میں برکت نصیب فرما اللہ، ہمیشہ اپنے در کا محتاج فرما، کبھی کسی کے در کا محتاج نہ فرما اللہ۔ اس ادارے کی اللہ ہر ظاہری باطنی ہر قسم کی حفاظت فرما، اس ادارے کی اور جو پڑھنے پڑھانے والوں کی اور ہم سب کی حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹون و فتنوں سے حفاظت فرما اللہ۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ہماری ضروریات پوری فرما اللہ۔ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔